الرحمن الرحیم ہم نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو وہ کتابیں دکھاتے ہیں جو شیعوں کی نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ یہ شیعوں کی من گھڑت موضوعہ مکذوبہ اور کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر جلایا تھا، یہ بات من گھڑت اور مکذوبہ ہے۔ اس کے رد میں جناب علامہ شہنشاہ صاحب جو شیعہ کے بہت بڑے عالم ہیں، شہنشاہ نقوی صاحب، تو وہ جو شہنشاہ ہے میں تو انہیں ذاکری کہتا ہوتا ہوں اپنی زبان میں، ان کی توہین نہیں کرتا، ان کا ایک پیار سے نام رکھا ہوا ہے علامہ ذاکری صاحب۔ تو علامہ شہنشاہ ذاکری صاحب نے اس کے اوپر ایک طویل ویڈیو بنائی ہے اور اہل سنت کی کتابیں بھی دکھائی ہیں۔ دیکھیں اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ عمر فاروق نے جا کر وہ جو ہے اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر جلایا تھا۔ اب اس پر میں نے 2 ویڈیو بنائی ہیں۔ پہلی ویڈیو میں نے شیعہ کی کتب تمام دکھائیں اور میں نے بتایا کہ شیعہ کے ہاں سب سے پہلے سلیم بن قیس العامری الہلالی نے اس روایت کو اپنی کتاب سلیم بن قیس یا السقیفہ کے اندر اس کو نقل کیا، اور تمام شیعہ اس پر متفق ہے کہ یہ مکذوبہ واقعہ ہے، جھوٹا واقعہ ہے، من گھڑت ہے، اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے۔ یہ جو شیعہ کے متعلق میں نے کلپ بنایا اور میں اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ان کے لنک دونوں ویڈیو کے دے دوں گا، آپ انصاف کے ساتھ سن لیجیے اور دیکھ لیجیے۔ دوسری میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے بتایا کہ اہل سنت کی کتابوں میں وہ واقعہ جو کوٹ کیا گیا اس کا معیار کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، میں نے اس میں ویڈیو بنا دی۔ آج پھر میں ذرا علامہ نقوی صاحب کو، علامہ ذاکری شہنشاہ صاحب کو جواب دیتے ہوئے میں مختصراً ان پہ نظر ڈالوں گا اور علامہ صاحب کے ساتھ ساتھ کلپ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور ساتھ ساتھ ان کا جواب بھی دوں گا۔ سب سے پہلا یہ کلپ آپ سنیں علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم ہم نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو وہ کتابیں دکھاتے ہیں جو شیعوں کی نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ یہ شیعوں کی من گھڑت موضوعہ مکذوبہ اور جعلی روایت ہے۔ علامہ صاحب کہتے ہیں سب سے پہلے کہ شیعہ کی کتب میں موجود ہے اور اہل سنت کی کتب سے ہم نے لیا ہے۔ بھائی ہمارے ہاں اہل سنت کے اندر یہ پہلے اصول ایک یاد رکھنے، ہمارے ہاں اہل سنت کی بلکہ اہل تشیع کے یہاں بھی یہی ائمہ کا جو ہے اصول ہے کہ وہ اسماء و رجال کی کتابیں لکھی ہیں اہل تشیع علماء نے بھی، تنقیح المکار اٹھا لیں، رجال ہلی اٹھا لیں، رجال نجاشی اٹھا لیں، دیگر کتب آپ اٹھائیں، تو شیعہ کے ہاں بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ کسی روایت کو پرکھتے ہیں پہلے پھر قبول کرتے ہیں، اور سنیوں کے ہاں بھی یہی ہے۔ کسی کتاب میں کسی روایت کا آ جانا دلیل نہیں ہوتا، بلکہ کسی کتاب میں جب کوئی روایت آتی ہے ہم اس کی دلیل دیکھتے ہوتے ہیں، اس کی سند دیکھتے ہیں، آیا کہ اس کی سند ضعیف ہے، حسن ہے یا صحیح ہے۔ میری آلریڈی اس پر ایک اصول حدیث پر اور پورے میرے لیکچر آلریڈی یوٹیوب پر موجود ہیں۔ تو آج میں بتاؤں گا کہ اہل سنت کتابوں میں تو آ گئی، لیکن وہ کس ترازو میں آئی اور اس کی سند کیا ہے، اس پہ میری آلریڈی پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ تو علامہ صاحب، علامہ ذاکری شہنشاہ نقوی صاحب کہ بلا ہمارے ہاں آپ ہمارا بڑا بھائی کہہ رہے تھے تو ہم بھی آپ کا ادب سے نام لیتے ہیں کہ بلا ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ ہم کتابوں میں آ جانا ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کی سند صحیح ہونا ہمارے لیے دلیل ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ بخاری میں پھر پہلا حوالہ جو علامہ صاحب نے دیا تھا وہ سنیں۔ اگلی بات جو انہوں نے کی وہ یہ کی کہ اثبات الوصیہ علامہ مسعودی کی کتاب جو اہل سنت ہے کتاب اثبات الوصیہ جو معروف شخصیت برادران اہل سنت کی یعنی جناب مسعودی کی کتاب ہے اثبات الوصیت۔ اس کتاب کے ذاکری صاحب اللہ کا واسطہ ہے، یہ ذاکروں کے ہاں ہمیشہ سے یہ اصول ہے کہ وہ جھوٹ اور تکیہ نوسی سے کام لیتے ہیں، یہ جھوٹ نہ بولے۔ انہوں نے کتاب دکھائی، اب یہ ذرا شروع کرتا ہوں یہاں سے میں بات کو۔ کتاب دکھائی انہوں نے اثبات الوصیہ علامہ مسعودی کی، ٹھیک ہے، اور یہ کہتے ہیں یہ کون تھے، یہ جو ہے کون تھے جناب، یہ سنی عالم تھے جو 346 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور انہوں نے بروج الذہاب بھی لکھی اور اثبات الوصیہ بھی لکھی، اور اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ اما فاطمہ کا گھر جلایا گیا اور وہ ساری جو ہے نا وہ مکذوبہ واقعہ پیش کیا۔ میں تو مختصراً بیان کروں گا، میں نے تفصیلاً گفتگو میری آلریڈی آ چکی ہے اس پر، وہ آپ سے سن سکتے ہیں میرے کے لیے پہلے ہی۔ اچھا، سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ علامہ
मसूदी शिया आलिम था, सुन्नी आलिम न था। अब आप किसी को उठा के हमारे ऊपर थोप देंगे। अब अवाम के पास ये किताबें हैं नहीं, अवाम ने सुन लिया, अवाम को इल्म नहीं कि मसूदी था कौन है। अली बिन हुसैन अल मसूदी ये कौन था, इसका पूरा मामला मैं आपको शिया आलमों की किताबों से ही दिखाऊंगा। अब मैं कहूंगा कि बिला ये आपकी किताबें हैं, आप हमारी किताबें दिखा रहे थे, अपनी किताबों को पहले देखें और इल्जाम तराशी न करें। और आपने अपनी वीडियो के अंदर कहा है कि ये इल्मी खयानत कर रहे हैं कादरी साहब। मैं कहता हूं इल्मी खयानत आप कर रही हैं या आपको इल्म है ही नहीं। अब ये देखें आप, अली बिन हुसैन अल मसूदी शिया आलिम था। अपनी क्या पहली किताब शियों की बहरे उलूम जिल्द नंबर 4, और लेकिन शिया रिजाल कहते हैं कि काना शी व मुतजिल्ला ही, फरमाया ये शिया भी था, ये मुतजिल्ली भी था। कौन लिख रहा है? बहरे उलूम शिया की मोतबर किताब। इसके अलावा खुलासतुल इकबाल के अंदर देखें आप, खुलासतुल इकबाल शिया की मोतबर किताब, उसके अंदर लिखते हैं कि ये शिया आलिम था। अलामा हिल्ली ने रिजाल हिल्ली के अंदर इसकी तस्रीह करते हुए कहा कि अली बिन हुसैन अल मसूदी एक शिया आलिम था, ठीक है, जो 346 हिजरी की वफात है। और रिजाल नजाशी खोले, अलामा नजाशी ने कहा कि ये एक शिया आलिम था। अलामा दाऊद ने जो है रिजाल दाऊद हिल के अंदर कहा कि अलामा दाऊद हिल्ली ने कहा कि ये एक शिया आलिम था। समझ आ रही है बात? इसके अलावा अल आमिल व अमल इस किताब के अंदर शिया के मोतबर उलमा ने लिखा कि शिया हमारे जो है जदीद और हमारे बेहतरीन उलमा में से अली बिन हुसैन अल मसूदी हैं। और अगली बात आप सुने कि मसूदी की अकायद पर जो उन्होंने किताब लिखी शिया के दिफाओं में, जरा वो किताबें देखी। इसी किताब के अंदर रिजाल हिली के अंदर, रिजाल नजाशी के अंदर, रिजाल दाऊद हिली के अंदर, अल आमिल के अंदर और दीगर खुलासतुल इकबाल शिया की मोतबर किताबों में अलामा मसूदी की किताबों की फहरिस्त बयान की गई है। और लिखते हैं किताब अल सफ़ा फिल इमामा, ये किताब लिखी पहली जो इमामत के मसले में लिखी है। ये शिया की ऐन अकायद है, ये अलामा मसूदी की किताब। अगली किताब अल हिदाया फी तहकीकिल विलाया, अल हिदाया फी तहकीकिल विलाया, ये अली रज़ी अल्लाह की विलायत के ऊपर लिखी गई किताब जो शिया के मोतबर अकायद में से है। अच्छा, और इसके अलावा चौथी किताब, तीसरी किताब किताब अल वसिया अला अबी तालिब, हदरी की वसीयत के मुतालिक, वसी होने के मुतालिक पूरी किताब लिखी अलामा मसूदी ने। ये कितना सुनी आलिम है भाई, कम से कम ये धोखा न दे। अलामा अल आमली ने अल अमल अल आमिल के अंदर, इस्माइल पाशा अल आरफीन के अंदर, किताबुल तलाइफुल मकाल के अंदर, जरिया अला तसनीफ शिया, अल्लामा तहरानी ने पूरी जो है जरिया अला तसनीफ शिया किताब लिखी, शिया के तसनीफों का जिक्र और शिया उलमा का जिक्र इस किताब के अंदर है। अल्लामा तहरानी लिखती हैं अल्लामा मसूदी बहुत बड़े शिया आलिम थे, उन्होंने किताब लिखी अल वसिया अला अबी तालिब। तो भाई ये सुन्नी कहां से हो गए? कम से कम इस तरह झूठ बोलकर अवाम को धोखा न दें। तो इस तीसरा अलामा जो है ये तो शिया की विश्वास उलमा ने इसका रद्द किया है। और आगे चलें तो अहले सुन्नत के उलमा का भी अकीदा है। अल्लामा इब्न तैमिया ने कहा कि ये राफ़ज़ी थे अल्लामा मसूदी। इब्न हजर अस्क़लानी ने लिसान और मीज़ान के अंदर कहा, ये लिसान और मीज़ान के हवाले दिए हैं शहरशाह ज़ाकरी ने, आगे जाके दिखाऊंगा कि कितने बड़े झूठ और खयानत से काम लिया है। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी लिसान और मीज़ान में कहते हैं इन्नका लशीअन व मुतज़िल्लन, कि ये बहुत बड़ा शिया और मुतज़िल्ली था मसूदी। भाई सुन्नी कहां से हो गया? अच्छा, अल्लामा ज़ेबी ने सियर अलाम नुबला के अंदर कहा कि ये शिया और मुतज़िल्ला था, ठीक है। तो ये है जनाब वाला हकीकत किस चीज की, ये किसकी हकीकत है? ये है हकीकत अल्लामा मसूदी की। तो ये पहला जवाब मैंने दे दिया कि ये खयानत से काम लिया गया। अल्लामा मसूदी सुन्नी था ही नहीं, वो शिये थे। अगली चीज कि दूसरी किताब पेश की तारीख याकूबी। तारीख याकूबी की जो सनद है वो तारीख बगदाद वाली है,
علامہ طبری کی. میں نے آلریڈی پہلا کلپ اس پہ لوڈ کر دیا اور اس کے راویوں پر میں نے جرح اور تعدیل سے پوری گفتگو الحمدللہ کر دی ہے. اچھا اگلی تیسری کتاب پیش کی کنز العمال کے اندر. میں نے اس پر کنز العمال جو ہے اس کے تاریخ کبیر امام بخاری کی اور دیگر اشراف الانصاب علامہ بلازری کی میں نے اس پر آلریڈی کلپ اپلوڈ کر دیا ہے. وہ کلپ آپ دیکھ لیں. میں نے بتا دیا ہے کہ جناب یہ کنز العمال کے اندر جو روایت ہے اس کا کیا جو ہے وہ حکم ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یعقوبی کا حوالہ دیا, تیسرا حوالہ کنز العمال کا دیا تو میں نے اس کا جواب دے دیا, اور چوتھا حوالہ ابن ابی شیبہ کا دیا تو میں نے وہ پہلے جو کلپ ہے سنت کے کتابوں میں اس واقعے کا ہونا اس میں نے اس کا جواب بھی دے دیا ہے. معجم الکبیر الطبرانی اس کی روایت پیش کی اور کہا کیا کہ حضرت عمر کو افسوس تھا, ابو بکر کو افسوس تھا مرتے دم کہ کاش میں نے 3 کام نہ کیے ہوتے. ان میں سے ایک کام یہ, وہ کہتے تھے کاش میں نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں گھسنے کا کام نہ کیا ہوتا. ابو بکر کو یہ افسوس رہا. تو یہ جناب علامہ شنشاہ نقوی ذاکری نے یہ پیش کیا. تو میں یہ کہتا ہوں علامہ ذاکری صاحب قبلہ آپ نے خیالت سے کام لیا ہے. یہ المعجم الکبیر کی جو روایت ہے میزان اور اعتدال سے بھی آپ نے دکھائی ہے, لسان العرب سے بھی آپ نے یہ روایت دکھائی ہے, لہذا وہ اس میں آگے اس کا جواب دیتے ہوئے اس کا جواب دیتا ہوں. انشاءاللہ آپ کا جواب آ جائے گا کہ اس کتاب کے اندر آپ نے کتنی بڑی خیانت دی ہے. تو المعجم الکبیر کا حوالہ میں آگے چل کے دیتا ہوں, اس کا جواب دیتا ہوں. چھٹا حوالہ ابن قتیبہ کا دیا الامامہ والسیاسہ پیش کر رہا ہوں, وہ ہے الامامۃ والسیاست. یہ ابن قتیبہ دینوری کی کتاب ہے اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کچھ عرصے پہلے کی گھڑی ہوئی روایت, یہ 276 ہجری کے متوفا ہے. یہ 276 ہجری یعنی تقریباً 1100 سال پرانے اہل سنت کے عالم ہیں جنہوں نے یہ روایت لکھی ہے. یہ آج کی روایت نہیں ہے, یہ گھڑی ہوئی روایت نہیں ہے, یہ بعد میں شامل نہیں کی گئی ہے. اللہ اکبر. الامامہ والسیاسہ جناب والا امام ابن قتیبہ کا اس نے حوالہ دیا. تو میں اس کا بھی جواب دینا چاہوں کہ قتیبہ کی کتاب کے بارے میں لکھا ہوا ہے جناب الامامہ والسیاسہ. یہ کتاب ابن قتیبہ کی ہے ہی نہیں. آپ کہیں گے بھائی یہ کیسے کہہ دیا, شیعہ کے رد میں بات کرتی ہے اچانک کہہ دیا نہیں ہے. بھائی ہم آپ کو جو بتاتے ہیں ہم دلائل دیں گے. ابن قتیبہ کی کتاب ہے ہی نہیں. اس پر میں آپ کو ایسے دلائل دوں گا کہ علامہ ذاکری صاحب کا جواب دے دیں. انشاءاللہ میں جو ہے علامہ ذاکری صاحب کی لیفٹ ہینڈ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا, ٹھیک ہے. اور اس کا دیکھتے ہیں, اس کا ریسرچ کرتے ہیں, آپریشن کرتا ہوں میں. تمام کتب کی فہرستیں تیار ہوئی ہیں آج تک. جو بھی کتب لکھی گئی ہیں جس امام نے لکھی ہیں ان کی فہرستیں تیار ہوئی ہیں. اس فن کے امام گزرے ہیں لوگ. کچھ امام ایسے گزرے جن کا کام یہ تھا کہ وہ جو علماء نے کیا کیا کس سن میں کون کون سی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں. یہ شیعہ کے ہاں بھی علماء گزرے اور سنیوں کے ہاں بھی گزرے اور اس پر اتفاق ہے. اب سب سے بڑی کتاب جو فہرست لکھی گئی یہ محقق گزرے جنہوں نے ہر امام کے نام اور ان کی کتابوں کی فہرست لکھی ہیں اور اس پر کتابیں لکھی ہیں. تو اس فن کے سب سے بڑے امام گزرے جو شیعہ اور سنی علماء دونوں اس کی فہرست کو لیتے ہیں. جناب وہ کون تھے؟ ابن ندیم. فہرست ابن ندیم کے نام سے ان کی کتاب ہے اور ابن ندیم اس فن کے بڑے امام گزرے. انہوں نے پوری فہرست کے نام سے کتاب لکھی جس میں ہر امام کا نام بھی لکھا اور اس کی کتابوں کے نام بھی لکھے. اور ابن ندیم امام ابن قتیبہ کے زمانے کے امام گزرے, لہذا انہوں نے اس زمانے سے پہلے کی اور اس وقت کی تمام کتب کی فہرست کو لکھا ہے. تو یہ جلد نمبر 1 اور صفحہ 215 پہ امام ابن قتیبہ کا ذکر کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اسی فن کے ایک اور امام زکری الاعلام کتاب لکھی, فہرست الاعلام کے نام سے مشہور. انہوں نے اپنی جلد نمبر 1 صفحہ 156 پر یہ پوری امام ابن قتیبہ کی جو ہے فہرست ڈاؤن کی ہے اور اس پر جو ہے انہوں نے بات کی ہے. اور نہ امام ابن ندیم کی فہرست میں اور نہ ابن جو ہے زکری کی فہرست میں الاعلام میں. اور اس کے علاوہ جتنی بھی فہرست جدید ہو یا قدیم ہو قتیبہ کی فہرست میں امام ابن قتیبہ کے نام کے نیچے کسی نے بھی السیاسہ والامامہ کا ذکر ہی نہیں کیا. یہ پہلی بات. اور دوسری بات کہ آج تک پہلے 500 سال کی صدی تک
इब्न कुतैबा से लेकर, और इब्न कुतैबा गुजरे 270 हिजरी में, 270 हिजरी में, ये दूसरी सदी हिजरी का जिक्र है इमाम इब्न कुतैबा का। तो दूसरी सदी हिजरी से लेकर 5वीं सदी हिजरी तक जोतने भी इमाम गुजरे हैं, सारे अइम्मा ने अपनी किताबों में पिछले गुजरी अइम्मा की किताबों के रेफरेंस कोट किए हैं। इमाम इब्न कुतैबा की किताबों के रेफरेंस हर इमाम ने अपनी किताबों के अंदर कोट किए, लेकिन किसी किताब के अंदर भी इब्न कुतैबा की अल-सियासा वल इमामा का किसी इमाम ने रेफरेंस कोट ही नहीं किया। गोया 500 सन हिजरी से पहले पहले इब्न कुतैबा की अल-सियासा वल इमामा का कोई जिक्र था ही नहीं। अगर जिक्र होता तो इमाम में कोई अइम्मा भी उसका कोई भी रेफरेंस अपनी किताब के अंदर कोट करते। बात समझ आ रही है आपको? लिहाजा ये एक और खास जदीद बात। अब दूसरी बात जो खास बात है, इसी अल-सियासा वल इमामा के अंदर जो वाक़ियात और जो अकीदा पेश किया गया और सहाबा किराम की तज़लील और तनकीस की गई और किरदार कशी की गई, तो खुदा की कसम इस किताब का अकीदा एक तरफ और इब्न कुतैबा की सारी किताबों का अकीदा दूसरी तरफ। इब्न कुतैबा की ये किताब सारी उन किताबों के बरअक्स है और वो किताबें इस किताब की बरअक्स है, बिल्कुल उल्ट है। या तो वो सारी किताबें झूठी हैं या फिर ये किताब सारी झूठी है। इस पर थोड़ी सी मैं बात करूंगा। इस किताब के अंदर इतनी गलतियां हैं कि जो इस बात की शाहिद है कि ये मुहक्किक इब्न कुतैबा की किताब हो ही नहीं सकती। आगे चलेंगे खुलफाए सलासा के बारे में। इस जो है सफर 25 पर और 200 पर। अच्छा, अब इसी किताब के अंदर खुलफाए सलासा की खिलाफत के बारे में 25 सिफात पर बात की गई और 200 सिफात इसी किताब अल-सियासा वल इमामा में 200 सिफात सहाबा किराम खुलफाए सलासा की तनकीस के लिए लिखे गए। इब्न कुतैबा का ऐसा अकीदा था? अगर था तो मैं दूसरी किताबें दिखाता हूं इब्न कुतैबा की। अच्छा, इसी तरह इसी किताब के जिल्द नंबर 2 सफा 267 लिखा हुआ है कि सईद बिन अबू खैर मिस्र में जाकर के, यानी कुतैबा ये कहते हैं इस किताब के जिल्द नंबर 2 सफा 267 पर लिखते हैं कि कुतैबा कहते हैं अल-सियासा वल इमामा में, कहते हैं मैं गया मिस्र में और मैंने जाके सईद बिन अबू खैर मिस्री से मैंने सुना किया इस रिवायत को। एक रिवायत पेश कर रहे हैं कि मैं मिस्र गया और मैंने जाके सुना किया किससे? अबू खैर से। और मिस्र में जाके सुना किया। रब्बे जुल जलाल के समय मैं चैलेंज करता हूं ज़ाकरी साहब को कि वो किसी भी किताब से पेश करें कि सारी जिंदगी कुतैबा अपनी जिंदगी में मिस्र गए ही नहीं। जो बंदा मिस्र गया ही नहीं कभी, उसने मिस्र जाके अबू खैर से सिवा कैसे कर लिया? इसी किताब के अंदर ये बात मौजूद है। लिहाजा इस किताब के अंदर अपने कुतैबा अपने ऊपर झूठ कैसे लिख सकते हैं? इतना बड़ा मुहक्किक अपने ऊपर झूठ लिख सकता है। और इसी किताब का आगे देखें, रिवायत में है कि वो कहते हैं मैंने एक और रिवायत ली दमिश्क जाकर, मैं दमिश्क गया और दमिश्क जाकर फलां बंदे से मैंने रिवायत ली। इब्न कुतैबा कहते हैं तो इब्न कुतैबा सारी जिंदगी दमिश्क गए ही नहीं। सारी किताबें उठा के और तारीख उठा के देख लें, इब्न कुतैबा मिस्र के सिर्फ एक शहर में गए, इसके अलावा ये ना दमिश्क में गए ना मिस्र में गए। बगदाद के सिर्फ एक शहर में गए हैं, इसके अलावा किसी शहर में नहीं गए। तो लिहाजा दमिश्क गए ना मिस्र गए। ये इस किताब के अंदर इतनी बड़ी गलती हो जाना कि जो है एक वो जो रावी है जिसने झूठी किताब भी खड़ी है इब्न कुतैबा के साथ मनसूब की है, वो जिस बंदे ने किया वो बहुत बड़ा कोई झूठ राफजी था जिसने इतनी बड़ी गलती की कि कुतैबा सारे गए नहीं मिस्र में और उन्होंने कहा कि मैंने मिस्र जाकर सुना। लिहाजा ये सबसे पहला झूठ इस किताब के अंदर मौजूद है। 270 हिजरी से लेकर 500 हिजरी तक किसी मौके ने इस किताब का कहीं जिक्र ही नहीं किया कि अल-सियासा वल इमामा जो किताब है ये जनाब कुतैबा की है। फिर कहते हैं अबू बकर मोहम्मद बिन अबी ने पूरी किताब लिखी है कि इस उन्वान पर कि कुतैबा की किताब अल-सियासा वल इमामा नहीं है, और इसके अलावा दीगर कितनी किताबें पेश कर सकता हूं जो लिखी गई हैं इस उन्वान पे कि कुतैबा की अल-सियासा वल इमामा किताब नहीं है। अच्छा, अब एक और इसी किताब में देखिए आप अल-सियासा वल इमामा के सफा 218 पर देखें, लिखा हुआ है कि अबू अब्बास एक शख्स था
اور ایک اور شخص تھا، ایک ابو صفا، یعنی دو لوگوں کا کریکٹر پیش کیا گیا، ایک ابو عباس تھا اور دوسرا ابن سبا تھا، یہ دو شخص تھے اور ان میں اختلاف ہوا۔ تو اب حیران کن بات یہ ہے، کیا ابن قتیبہ اتنا جاہل انسان تھا کہ اس کو علم نہیں؟ جو ابن قتیبہ ساری زندگی بنو عباس کے اندر گزاری ہے اور بنو عباس کے متعلق لکھتا رہا ہے اور دور بھی وہ بنی عباس کا ہے، تو مجھے بتائیں بنی عباس کا دور اور ابو عباس اور ابن سبا کے بارے میں علم نہ ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اب یہ اس کتاب کے سیاست والے امام میں لکھا ہوا ہے کہ ابو عباس اور شخص تھا اور ابو صفا اور شخص تھا۔ حقیقت کیا ہے؟ یہی قتیبہ اپنی کتاب المعارف کے صفحہ 84 میں لکھتے ہیں ابو عباس الصفا ایک شخص تھا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ ابو عباس الصفا ایک شخص کا ہی نام ہے، ابو عباس الصفا ایک شخص کا ہی نام ہے، جبکہ السیاست والامامہ میں لکھا ہوا ہے الصفا اور تھا اور ابو عباس اور تھا۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ اتنی بڑی غلطی کہ ایک کتاب المعارف میں قتیبہ لکھ رہے ہیں کہ وہ ابو عباس الصفا ایک شخص تھا، اور حقیقت بھی یہی ہے، اور ساری زندگی بنو عباس کے متعلق لکھتے رہے ہیں قتیبہ، تو یقیناً قتیبہ اس بات کے واقف تھے، جاہل نہیں تھے اس بات سے، لیکن اتنی بڑی غلطی کہ السیاست والامامہ میں لکھ دیا کہ ابو عباس اور تھا اور صفا اور تھا۔ گویا یہ بھی اس بات کی اتنی بڑی غلطی ہونا معلوم ہے کہ یہ قتیبہ کی کتاب نہیں ہے۔ اسی کتاب السیاست والامامہ کی 267 صفحہ پر لکھا ہوا ہے کہ خلیفہ مہدی نے ہارون رشید کو خلافت سونپ دی۔ یار اتنی بڑی غلطی، اتنی بڑی غلطی کہ خلیفہ مہدی جو تھا اسے اپنے بیٹے اب جو ہے ہارون رشید کو خلافت سونپ دی، ان کو جانشینی بنا دیا۔ کتنا بڑا یہ مغالطہ ابن قتیبہ کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ اب المعارف کے اندر ابن قتیبہ لکھتے ہیں اصل بات، الموسوی الحادی کو اپنا جانشین امام جناب مہدی نے بنایا تھا، ہارون رشید کو نہیں بنایا تھا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ تو جو بات اصل قتیبہ کی کتاب معارف میں موجود ہے اس کے بالکل برعکس السیاست والامامہ میں اس نے کیسے لکھ دی؟ یعنی ایک شخص ایک کتاب میں اور دوسری میں اور کیسے لکھ سکتا ہے؟ ایک عقلی بات بھی سمجھ آتی ہے۔ لہٰذا یہ بھی مکذوبہ کتاب ہے سیاست والامامہ۔ کئی کتابیں سے میں پیش کر سکتا ہوں۔ اب قتیبہ عن ابو لیلہ قاضی کوفہ، اب وہ کہتے ہیں میں نے سنا، قتیبہ کہتے ہیں میں نے سنا ابو لیلہ سے جو قاضی کوفہ تھے، اور 148 ہجری میں قاضی کوفہ ابو لیلہ وفات پا جاتے ہیں، اور قتیبہ 65 سال بعد پیدا ہوتے ہیں۔ مجھے امام سے بتائیں، ایک شخص سے قتیبہ کہتے ہیں میں نے سنا، اور وہ 148 ہجری میں وفات پا جاتا ہے۔ قتیبہ 65 سال بعد میں پیدا ہوتے ہیں، اس سے ابو لیلہ سے سن کیسے لیا؟ اتنی بڑی السیاست والامامہ کے اندر غلطیاں ہے۔ آپ دیکھیں ایک شخص سے کبھی ملاقات ہوئی نہیں، وہ شخص آپ کے پیدا ہونے سے 65 سال پہلے فوت ہو جاتا ہے، السیاست والامامہ کہہ رہی ہے کہ وہ اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ اتنا بڑا مغالطہ، قتیبہ اتنا بڑا جھوٹ اپنی طرف کیسے منسوخ کر سکتے ہیں؟ پھر فتح اندرس کا واقعہ، براہ راست قتیبہ کہتے ہیں میں نے ایک خاتون سے سماعت کیا۔ اسی کتاب السیاست والامامہ میں موجود ہے کہ فتح اندرس کا جو واقعہ ہے، فتح اندرس کہتے ہیں فتح اندرس جب ہوا اس کا واقعہ میں نے ایک بڑھیا سے براہ راست سماع کیا، قتیبہ کہتے ہیں۔ حالانکہ فتح اندرس کا جمع قتیبہ کی پیدائش سے 120 سال پہلے اندرس فتح ہوا ہے، ابھی قتیبہ پیدا ہی نہیں ہوا، 120 سال پہلے جو ہے سما ہوا۔ تو مجھے خود بتائیں قتیبہ پیدا ہو رہا ہے 120 سال بعد، اندرس فتح ہو رہا ہے 120 سال پہلے، ایسی کون سی بڑھیا تھی جو 200 سال زندہ رہی اور قتیبہ کو جوانی میں آ کر اس نے واقعہ براہ راست، بھائی براہ راست کیسے سما ہو سکتا ہے؟ ایک واقعہ 150 سال پہلے ہو رہا ہے اور 150 سال بعد کتاب لکھی جا رہی ہے۔ اچھا سوال نامہ، مجھے وہاں سے بتائیں اس کا براہ راست واقعہ کیسے سن لیا؟ جھوٹ پر مبنی کتاب ہے یہ، اور جھوٹ کا پرندہ ہے یہ۔ اس کے علاوہ براکش کے کئی واقعات یہاں موجود ہیں، میں کوٹ نہیں کر رہا، میں اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کتاب السیاست والامامہ امام قتیبہ کی ہے ہی نہیں۔
اگر یہ کتاب کتابہ کی ثابت کر دیں یہ جناب شہنشاہ ذاکری صاحب تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. تو یہ بھی اہل سنت پر دوسرا بھی جھوٹ. اب اس کے علاوہ ایک اور بات پیش کی گئی, وہ کیا کہ ازالت الخفا کے در شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے, الاستیاب معرفت صاحب کے در ابن حجر نے, فرید السبتین علامہ خراسانی نے, اور تاریخ طبری کے اندر زیاد بن کلیب کی روایت, اور اس کے علاوہ یہ جو 5 سال آگے بڑھ دیے ہیں سب کا جواب میں نے یہ بتا دیا کہ یہ روایات مکذوبہ ہیں اور ان کے اوپر جرح و تعدیل سے میری گفتگو آلریڈی پہلی ویڈیو میں ہو چکی ہے. اب آ گیا ایک اور 10واں حوالہ جو انہوں نے پیش کیا, وہ ہے میزان الاعتدال علامہ ذہبی کی. تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو السیاسہ والامامہ ہے یہ قتیبہ کی کتاب ہے ہی نہیں, اور اس پہ کئی کتابیں اور لکھی. محب الدین طبری نے اپنے مقدمے میں لکھا کہ یہ قتیبہ کتاب السیاسہ والامامہ نہیں ہے. سیرت عکاشہ کے اندر بھی موجود ہے. عبداللہ ابن سیلان نے بھی کتاب لکھی, عبد الحمید نے بھی اس پہ لکھا, سید احمد سکر نے بھی لکھا, تعمیل مشکل قرآن کے اندر ہی موجود ہے, علامہ جدی نے بھی کہا, اور فروق الامارہ کے اندر ہی موجود ہے. درجنوں حضرات کی کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں کہ یہ السیاسہ والامامہ کتاب ابن قتیبہ کی نہیں, ہو ہی نہیں سکتی. اچھا اگلا وہ جو میں پیش کر رہا تھا کہ اگلا اعتراض کیا ہے, آپ دیکھیں اعتراض نمبر 10, 11 اور 12. 10 نمبر اعتراض میزان اور اعتدال علامہ ذہبی کی. اس کے اندر وہ واقعہ اور لفظ موجود ہے کہ جناب عمر فاروق کہتے تھے کہ مجھے افسوس رہا 3 کام میں نے نہ کیے ہوتے کاش, کہ ایک وہ کام کہ محمد گھر میں گھس کر گھر جلانے والا اور دوسرا معاملہ نعوذ باللہ من ذالک. اس کے بعد کتاب دکھا رہا ہوں میزان الاعتدال. میزان الاعتدال یہ کتاب ہے جو برادران سنت کتاب ہے, اور اس کے جو لکھنے والے وہ زہابی ہیں. زہابی صفحہ نمبر 109 کے اوپر وہی اقرار جو حضرت ابوبکر نے کیا کہ کاش میں نے یہ 3 کام نہ کیے ہوتے. دکھا رہا ہوں یہ لسان المیزان فی اسماء الرجال, اس کی 4تھی جلد اور صفحہ نمبر 189 189 صفحہ نمبر پر, اور یہ بھی تقریباً کہہ لیجئے کہ 100-150 سال پرانی لکھی گئی کتاب متوفہ ہے. اور دوسری چیز میزان الاعتدال کے اندر بھی یہ سارا واقعہ کہ عمر فاروق نے مفادہ کے صدوقوب کیا اور سارا کچھ کہانی جو بھی ہے. اور منل والنہار کے اندر علامہ شہرستانی نے بھی سیم یہ واقعہ لکھا ہے. اب حقیقت دیکھیں ذرا ناظرین, میزان الاعتدال اور لسان اور میزان یہ دونوں فن رجال پر لکھی کتابیں ہیں. یہ واقعات کی یا قید کتابیں نہیں ہیں, اسماء الرجال کتابیں ہیں. اور یہ جو واقعہ لائے ہیں امام ذہبی کی پہلے دیکھتے ہیں. امام ذہبی کہتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ قذاب اور قسم کا راوی ہے, اس ذہبی کی جلد نمبر 4 صفحہ 108 پر کہتے ہیں کہ الوان بن داؤد بجبی یہ وہ وید راوی ہے. یہ جو روایت ہے نا, جتنی بھی روایات ہیں میں نے پہلے بھی وہ ویڈیو ڈال دی ہے, اور یہاں بتا دوں کہ یہ الوان بن داؤد بجبی یہ ساری مکذوبہ یہ روایت کہانیاں ہیں. جس کتاب میں بھی آئی ہے مرکزی راوی یہی ہے. یہ ساری روایات من گھڑت موضوع اس راوی کے ارد گرد گھومتی ہیں. اب اس راوی پر بات کرتے ہوئے میزان اور اعتدال کے اندر علامہ ذہبی لکھتے ہیں جلد نمبر 4 صفحہ 108 پہ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ منکر الحدیث ہے, اور اس نے کئی حدیثیں گھڑی ہیں, کئی جھوٹے روایات گھڑی ہیں, اور جو جھوٹے مکذوبہ واقعے الوان بن داؤد بجوی نے گھڑے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جناب جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے اور گھسے اور جا کر کے انہوں نے جو ہے صدوقوب کیا اور گھر کو جلا دیا. اب وہ قرآن میں آتا ہے کہ نماز کے پاس نہ جاؤ اگر حالت اس میں ہو تو, ساتھ میں علت بتائی گئی ہے. علت کو چھوڑ کر کوئی یہ کہے کہ قرآن میں ہے نماز کے قریب نہ جاؤ, تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ بیوقوف ہوگا, جاہل ہوگا وہ.
میزان اور اعتدال کے اندر اور علامہ زیبی کی ابن حجر کی لسان اور میزان دونوں کے اندر یہ واقعہ مثلاً پیش کیا گیا ہے، نمونے کے طور پر پیش کیا گیا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ علوان بن داؤد بجلی کا من گھڑت اور مکذوبہ واقعے بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اور جناب ذاکری صاحب نے وہ واقعہ دکھا کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا دیا کہ سنیوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ بھائی پوری بات بتاؤ کہ اس واقعے کا سنی رد کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ واقعہ من گھڑت اور موضوع ہے، اس کا راوی فلاں ہے اور اس راوی نے یہ واقعہ گھڑایا اور واقعہ لکھا ہوا ہے۔ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ تو اوپر کی بات چھوڑ کر بیچ سے واقعہ دکھا دیا، واقعہ لکھا ہوا ہے۔ بھائی واقعہ لکھا کیوں گیا ہے یہ بھی بتاؤ صاحب نے۔ تو دونوں کتابیں لسان اور میزان میں اور جو ہے میزان اور اعتدال میں، دونوں میں یہ واقعہ نمونے کے طور پر پیش کیا گیا، دکھایا گیا کہ یہ جو واقعہ یہ من گھڑت اور موضوع ہے علوان بن داؤد کا، اور علوان بن داؤد کی بے شمار اور مکذوبہ واقعات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عمر فاروق گھر میں گئے تھے اور آگ لگی تھی، وہ نعوذ باللہ من ذالک، سارا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ سنی کتابوں میں موجود ہے۔ بھائی کتابوں میں آ جانا ہمارے یہاں معیار نہیں ہے، ہمارے یہاں سند صحیح ہونا ضروری ہے، اس کا راوی صحیح ہونا ضروری ہے، اور واقعہ یہاں پر تو یہ راوی اس کا رد کر کے لکھا جا رہا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ بھی بہت بڑی علمی خیانت کی گئی۔ میں کمنٹس نہیں کروں گا، میں آپ کو اس پہ چھوڑ رہا ہوں اللہ کے لیے۔ اور کم کے اندر چھپی ہوئی کتابیں روضۃ الواعظین محمد بن فتح نشاپوری 5، میں خاص بات بتانے لگا ہوں، یہ بات شیعہ حضرات کے لیے بہت خاص بات ہے یہ کہ اگر یہ واقعہ اتنا ضروری اور اتنا خاص تھا، میں علامہ ذاکری صاحب سے مخاطب ہوں، تو اس کو 500 سال ہجری سے پہلے بڑے بڑے شیعہ کے معتبر علماء نے ذکر وفات فاطمہ کے اندر ذکر کیوں نہیں کیا؟ سب سے بڑی کتاب روضۃ الواعظین محمد بن فتح نشاپوری 508 ہجری میں گزرنے والے محدث، شیعہ کے ہاتھ بہت بڑے عالم، قوم سے یہ کتاب چھپی ہے روضۃ الواعظین۔ تو وہ باب قائم کرتے ہیں صفحہ 150 پر کہ باب کو ذکر فی وفات الفاطمہ تھا، اس میں ذکر پیش کرتے ہیں علیہ السلام، کہتے ہیں کہ پورا ذکر کیا گیا بیمار کب ہوئی، وفات کیسے ہوئی، انہوں نے آرام اور سکون جس طرح کی روایت میں یہاں پیش کی ہیں، کہیں نہ عمر فاروق کا ذکر ہے نہ کہیں اس واقعے کا ذکر ہے، دور دور کا ذکر ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اتنا بڑا واقعہ اور اتنے بڑے علماء نے اپنی کتاب میں جو محدث نے کوٹ نے کیا، کیوں نہیں کیا؟ یہ ایسا واقعہ تھا کہ شیعہ کی ہر معتبر کتاب کے اندر وفات فاطمہ کے اندر یہ واقعہ ظاہر ہوتا، لیکن کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ تو چند لوگوں نے لکھا اور وہ انہوں نے اوپر دیکھا کہ یہ مکذوبہ واقعہ ہے۔ آگے چلیں، شیخ صدوق نے العلل شرح کے اندر باب 148 اور صفحہ 184 پر لکھا، سید فاطمہ کا غسل سے لے کر وفات تک دفنین تک لکھا، کہیں اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ اب میں معافی چاہتا ہوں جناب، اپنے شہنشاہ صاحب سے میں معذرت چاہتا ہوں، میں گزارش کروں گا کم سے کم تھوڑا خیانت سے کم کام لیں۔ کہتی ہیں ابن حدید جو سنیوں کا عالم ہے، شرح نے جو بلاغہ کے اندر اس نے لکھا یہ مکذوبہ واقعہ۔ اہل سنت کا ایک بڑا معتبر نام ہے اور وہ جناب ابن ابی الحدید معتزلی مصری عالم دین ہے۔ وہ شرح نہج البلاغہ کی انہوں نے شرح لکھی ہے اور اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45 کے اوپر یہی کچھ لکھتے ہیں کہ کیا حضرت محسن کی شہادت کا سبب بنا۔ پھر ابن حدید کون ہے؟ سنیوں کا عالم ہے، اس نے یہ کوٹ کیا اور اللہ کا نام لے جناب، یہ نہیں۔ ابن حدید نے شرح جو بلاغہ لکھی وہ سنیوں کا عالم نہیں ہے، اور نے شیعوں کی کتابیں لکھی ہیں دفاع میں، کیسے کہہ رہے ہیں آپ لوگ سنیوں کا عالم ہے؟ اس نے جو اس واقعے کے متعلق لکھا شرح جو بلاغہ میں، وہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ چلے آپ بات کر دیے تھی، بات آپ کو میں لگا دیتا ہوں۔ شرح نے جو لکھا ابن حدید سنیوں کا عالم نہیں ہے، اور اس نے اس واقعے کو لکھا کیسے ہے ذرا وہ سنیں۔ لکھتا ہے یہ واقعہ عمر فاروق جو ہے یہ خبر واحد ہے، اور ہذا خبر واحد
ولا تصدیق بنی بھی غیر و تصدیق بھی کہا یہ غیر سے کا واقعہ ہے اور یہ جو ہے عمر فاروق کی طرح منسوب ہے اور یہ جو ہے خبر واحد ہے. اس کو کوئی ایمان والا تو کیا صحابہ اکرام کے لیے یہ بات صحابہ اکرام کی طرف منسوب کرنا ابن حدید کہتا ہے یہ تو دور کی بات ہے ایک عام مومن کی طرف بھی منسوب کرنا یہ جہالت ہے. کوئی مومن یہ کام نہیں کر سکتا. بات سمجھا رہی ہے آپ کو؟ لہٰذا ابن حدید کا بھلا جو تھا وہ بھی رد ہو گیا. تو اب آگے ملل و نحل کی بات ذرا یہ سنیں گے. یہ کتاب ملل و نحل ہے جو برادران اہل سنت کی کتاب ہے. شہرستانی نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59 صفحہ نمبر 59 کے اوپر عجیب بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کتاب ملل و نحل میں شہرستانی کی ملل و نحل یہ کتاب کے اندر انہوں نے ایک باب قائم کیا کہ باطل عقیدوں کا بیان، باطل عقائد کا بیان. اب ملل و نحل کی جو کتاب کی حقیقت ہے آپ حیران ہو جائیں گے. علامہ شہرستانی صفحہ 60 پر لکھتے ہیں کہ باطل فرقوں کے بیان میں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ الفرق باطلہ باب الفرق باطلہ باطل فرقوں کا بیان پیش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے عقیدہ نمبر 11 کا عنوان دیا اور کہتے ہیں باطل فرقوں کا جو عقیدہ نمبر 11 ہے وہ کیا ہے. سنیں، کہتے ہیں کہ ایک فرقہ گزرا ہے معتزلہ، پھر النظامیہ، پھر کہتے ہیں الفرقۃ القدریہ، پھر رفیقیہ، یہ سارے اور رافضیہ، یہ سارے الگ الگ باطل فرقوں کے چیپٹر کہہ دیے اور نظامیہ فرقے کے تحت لکھتے ہیں. آج بات ملل و نحل کے بتانے لگا ہوں، شہنشاہ صاحب کے بزرگ بھی قبروں سے آ جائیں تو وہ جواب نہیں دے پائیں گے. الملل و نحل کے اندر یہ واقعہ کیسے لکھا گیا ذرا غور کیجیے گا. تو علامہ شہرستانی کہتے ہیں نظامیہ کا باطل عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں عمر فاروق اما فاطمہ کے گھر میں گئے اور جا کر کے آگ لگائی اور زدوکوب کیا اور نعوذ باللہ وہ سارا مغصوبہ واقعہ. علامہ شہرستانی نے اپنا عقیدہ بیان نہیں کیا بلکہ باطل عقیدوں کا رد کرتے ہوئے ان کے عقیدے کے نمونے کے طور پر یہ پیش کیا ہے. اور اب یہاں پر میں ایک بات پیش کرنے لگا ہوں. یہاں پر انہوں نے جو ہے رافضیوں اور شیعوں کا عقیدہ پیش کیا ہے، لیکن شیعوں کے اور رافضیوں کے عقیدوں میں کہیں یہ واقعہ کوٹ نہیں کیا، بلکہ اس دور میں ایک گمراہ فرقہ تھا نظامیہ، نظام الدین سے. تو نظام الدین کے ماننے والے انہوں نے یہ جھوٹا واقعہ کھڑا تھا صحابہ کرام کی تصویر کشی کرنے کے لیے. تو یہ عقیدہ شیعوں کو تھا ہی نہیں، یہ نظامیوں کا عقیدہ تھا. بعد میں ادھر سے لے کر کے آپ شیعوں نے اپنے اندر داخل کر لیا، یعنی آپ معتزلہ بھی شیعہ ہی ہو گئے، نظامیہ بھی شیعہ ہی ہو گئے، قدریہ بھی شیعہ ہی ہو گئے، رافضیہ بھی شیعہ ہی ہو گئے. سارے جو گند تھا وہ اکٹھا ہو کر ان میں آ گیا. الملل و نحل میں یہ واقعہ باطل عقیدوں کے بیان میں باطل فرقوں کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے پیش کیا گیا ہے. یہ سنیوں کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن کس طرح سے موجود ہے ذرا یہ بھی تو بیان کریں نا. اتنی بڑی خیانت ڈاکٹر صاحب نے خیانت کی ہے یا آپ نے خیانت کی ہے؟ اللہ اکبر. میں تو کمنٹس نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو آئیہ دکھا رہا ہوں. اچھا، علامہ صفدی کی کتاب جہاں پیش کی گئی، کتاب میں آپ کو دکھا رہا ہوں الوافی بالوفایات. یہ صفدی کی کتاب ہے جلد نمبر 4 اور اس کتاب میں بھی حضرت محسن کی شہادت کا ذکر کہ کس انداز سے حضرت محسن کو شہید کیا گیا. اس کی عبارت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے اور کیا بیان کیا گیا ہے. علامہ صفدی کی الوافی بالوفایات کے اندر نظامیہ اور معتزلہ فرقوں کا بیان اوپر باب ہے اور نظامیہ کے عقائد کے اندر علامہ صفدی کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ پیش کیا عمر فاروق والا انہوں نے اس ترازو میں پیش کیا ہے. اور ایمان سے بتائیں کہ نظامیوں کا جو باطل عقیدہ ہے یہ تو علامہ صفدی تو وہ بیان کر رہے ہیں. بھائی جناب جواب دیں. علامہ صفدی نے وہی ملل و نحل کی طرف پیش کیا اور میزان الاعتدال کی طرف پیش کیا اور آپ اتنی بڑی خیانت کر رہی ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟
کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. اور میں آپ کے لیے یہ کہہ دوں کہ کربلا کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. اللہ اکبر. تو جو ہے اتنا بڑا جھوٹ. اس کے علاوہ ایک اور کتاب پیش کی گئی، تو بہت ساری چیزیں پیش کی گئی، میں نے ان کو جواب آلریڈی دے دیا ہے. اب کہتے ہیں جی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار نہیں اٹھائی، تو تلوار نہ اٹھانا ان کی شجاعت کی کمی نہیں، ان کا اندر سے برداشت کرنا شجاعت کی کمی ہے. کر دوں ڈاکٹر صاحب نے ایک بات یہ کی ہے کہ کیسے ممکن تھا شیر خدا کے ہوتے ہوئے سب کچھ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب شیر خدا شجاع اسے نہیں کہتے جو زور بازو کا استعمال کرے، جو معرفت سے خالی بات ہو، جو معرفت سے خالی شجاع ہو، وہ شجاع نہیں ہوتا. امیر مومنین کو آپ کیا پہلوان مانتے ہیں؟ امیر مومنین کو آپ صرف شجاع مانتے ہیں، اور شجاعت صرف بازو کے استعمال کو کہتے ہیں. اصلی شجاع وہ ہے جو اپنے اندر کے احساس پہ، جذبے پر، اپنی خواہش پر، اپنی پسند کے اوپر غالب آ جائے، وہ شجاع ہوتا ہے. برداشت کی کچھ طریقے ہوتے ہیں. یاد رکھے جہاں جہاد فرض ہو وہاں جو برداشت کرنے کا حکم نہیں ہے. مولا علی کریم جو باب العلم ہے، ان کو علم نہیں تھا کہ جہاں جہاد فرض ہے، جہاں آواز اٹھانا فرض ہے، وہاں جو ہے وہ کھڑے ہو کر برداشت کر رہے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کیسی بنکر منتر نکال لیا آپ لوگوں نے. اور کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا کہ میرے بعد علی تم جو ہے تلوار نہ اٹھانا، جو المسلم کے اندر حدیث موجود ہے. تو علی خاموش تب تھے کہ حضور نے عہد لیا تھا، اور حضور کے عہد کی وجہ سے اگر فاطمہ الزہرا کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے اور علی حملہ نہیں کرتے، خاموش رہ کے برداشت کرتی ہیں، تو حملہ نہیں کرتے، اور پھر تم ہی کہہ رہے ہو کہ صفین جا کے جنگ کرتے ہیں، تو صفین کے اندر وہ عہد ختم ہو گیا تھا. یہ کیسی منطق ہے؟ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک عہد نہ لیا گیا ہوتا تو میں اپنے مخالفوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا. کون سا عہد تھا؟ کیوں نہیں، کب نہیں اتارا آپ نے موت کے گھاٹ؟ کیا نہروان میں نہیں اتارا آپ نے؟ کیا صفین میں آپ نے نہیں اتارا؟ کیا جمل میں آپ نے نہیں اتارا؟ وہ کون سے مخالفین تھے جنہیں موت کے گھاٹ آپ نے نہیں اتارا؟ وہ جو فرما رہے ہیں کہ لولا عہد عہد رسول اللہ، اگر رسول اللہ نے مجھ سے عہد نہ لیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ میں اپنے مخالفین کو موت کے گھاٹ اتار دیتا. وہ شجاعت جو صفین میں آ گئی، اور وہ شجاعت گھر لٹتا رہا، عزت زہرا پہ بہار ڈالا گیا، بنو ہاشم تماشا دیکھتے رہے. پوری مکہ کے عرب کے اندر ایک شخص آواز اٹھانے والا نہیں تھا. بنو عباس خاموش تھے، بنو ہاشم خاموش تھے، بنو قریش خاموش تھے. یار اتنا بڑا حملہ ہوا، شہادتیں ہو گئی، حضرت علی برداشت کر رہے تھے. اور صفین میں عثمان غنی کے قاتلوں کے لیے جنگ صفین میں جاتے ہیں، جنگ جمل میں جاتے ہیں. یہ کیا، یہ کہاں کی منطق ہے؟ وہاں عہد تھا اور یہاں عہد نہیں تھا. آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات پر کیسا کیچڑ اچھال رہے ہیں. تو خدا را یہ جو ہے یہ جھوٹ اور مزدور واقعات نہ کریں. یاد رکھیں حقیقت کے ساتھ علامہ صاحب نے جو چیزیں پیش کی ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس پر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ پہلے ایک لیکچر پیش کر دیا ہے، اس ویڈیو کا لنک اس کی ڈسکرپشن میں ہوگا، آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ.